السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یقیناً اللہ کی محبت جس انسان کو مل جائے وہ دنیا کی سب سے بڑی نعمت کو گویا کہ اس نے پا لیا، حاصل کر لیا۔ اللہ کی محبت سے بڑھ کر کوئی چیز حیثیت نہیں رکھتی، قیمت نہیں رکھتی۔ اللہ رب العالمین 8 خوش نصیب لوگوں سے محبت کا اظہار قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، تو میں نے جن میں سے 3 لوگوں کا تذکرہ فرما دیا۔ آج انشاءاللہ 2 لوگوں کا تذکرہ کروں گا جن لوگوں سے اللہ رب العالمین نے محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 222 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہاری بیویاں پاک ہو جائے تو تم اپنی بیویوں کے پاس اس جگہ سے آؤ جس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے، اور بے شک اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والے لوگوں سے بھی بہت محبت کرتا ہے۔ اس آیت کے اندر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے محبت کا اظہار فرمایا ہے توبہ کرنے والوں سے۔ جو انسان توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرمایا۔ یہ توبہ کرنے والے کون ہیں؟ توبہ کا مطلب ہی ہوتا ہے بار بار رجوع کرنا۔ تواب، اللہ تعالیٰ تواب سے محبت کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، ایسا نہیں کہ صرف توبہ کا مطلب ہو جائے گا 1 مرتبہ رجوع کیا، 2 مرتبہ رجوع کیا، ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تواب سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، جو بے پناہ بار بار اللہ رب العالمین کے جانب رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اور تواب وہی انسان ہوتا ہے، کثرت سے توبہ کرنے والا وہی انسان ہوتا ہے، اگر بائی چانس غلطی سے اس سے بائی مسٹیک غلطی بھی ہو جاتی ہے تو لہذا فوراً ندامت کا اظہار کرتا ہے، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے اور اللہ کے حضور معافی کا سوال کرتا ہے۔ انسان جو توبہ کرنے والا ہوتا ہے اس کے اندر 5 قسم کی خوبیاں ہو رہنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ نمبر 1، جب بھی وہ انسان توبہ کرے تو اخلاص کے ساتھ توبہ کرے، اپنے باپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، اپنی بیوی اور بچوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، کسی قوم کے کسی فرد کو خوش کرنے کے لیے نہیں، صرف اللہ کی رضا کے لیے آدمی توبہ کرے اخلاص کے ساتھ۔ دوسرا، ندامت اور شرمندگی کا بھی اظہار کرے کہ اللہ تعالیٰ میں اتنا زیادہ گناہ کرتا رہا، تجھ سے میں توبہ نہیں کیا، وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی ہے، ندامت کا اظہار کرنا ہے۔ اور تیسرا، اللہ رب العالمین سے معافی بھی مانگنی ہے کہ رب العالمین میں بہت زیادہ گناہ کیا میں نے، لہذا اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کو معافی کا سوال کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے۔ اور چوتھا کیا ہے؟ اصرار بھی کرنا ہے۔ اصرار کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک گناہ کو کر لیا اور اس گناہ کو کرنے کے بعد آپ نے توبہ کیا تو دوبارہ اس گناہ کی جانب آپ کو پلٹ کر دیکھنا نہیں، اس گناہ کو آپ کو دوبارہ کبھی کرنا نہیں ہے۔ اور پانچواں کیا ہے؟ توبہ کرنے کے بعد نیک اعمال کرنا ہے۔ ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بالتفصیل بیان کر دیا، میں صرف آپ حضرات کے درمیان گنتی کر کے آپ حضرات کے درمیان بیان کر دیا۔ ویسے بعض علماء 8 بھی کہتے ہیں، بعض چیزوں کو اور ایڈ کرتے ہیں، لیکن اصل یہی 5 چیزیں ہیں۔ اسی طریقے سے دوسرا، وہ انسان جن سے اللہ تعالیٰ محبت کا اظہار فرمایا ہے قرآن مجید کے اندر، طہارت پسند لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے اور پاک صاف رہنے والے لوگوں سے بھی محبت فرماتا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقم فیہ ابدا، یہ والا لائٹ جلا دو۔ تو سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فاسق جو لوگ مسجد بنائے ہیں اس مسجد میں آپ کبھی کھڑے نہ ہونا۔ ہاں، تقوی کی بنیاد پر جن لوگوں نے مسجد بنائی ہے اس مسجد میں آپ کو کھڑے ہونے کا سب سے زیادہ حق بنتا ہے۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس علاقے میں ایسے لوگ ہیں، اس مسجد میں ایسے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں جو پاکی کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والے لوگوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدگی کے ساتھ
اس بات کا اظہار فرمایا کہ جو انسان طہارت پسند رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ یہ طہارت پسند لوگ کون ہیں؟ احادیث کی روشنی میں اور قرآن کی روشنی میں اگر دیکھا جائے، آپ حضرات کے درمیان تفصیل نہیں، بالکل مختصر بیان کرتا ہوں کہ ان لوگوں کے بارے میں علماء نے بیان کیا ہے کہ 3 قسم کی خوبیاں رہنی چاہیے۔ جو انسان طہارت پسند ہے ان کے اندر 3 قسم کی خوبیاں رہنی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر فحش کام سے دوری، جیسے زناکاری ہے اور اس طریقے سے چوری ہے، ڈکیتی ہے، خیانت وغیرہ ہے، بے نمازی، جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر فحش کام سے دوری، ہر بے حیا کام سے دوری اختیار کرنا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ اپنے آپ کو گندگی سے پاک رکھنا، کپڑوں کو پاک رکھنا، جسم کو پاک رکھنا، بار بار آپ نہانا، بار بار وضو کرنا، لہذا جب بھی آپ کو ضرورت پڑ جائے فوراً ضرورت پوری کرنے کے بعد فوراً وضو کر لیں، فوراً جیسے آپ نے ضرورت پوری کی اپنی بیوی سے فوراً غسل کر لیں، تو لہذا گندگی سے اپنے آپ کو پاک رکھنا ہے۔ اور تیسرا کیا؟ ہر قسم کے گناہ سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے۔ ایک تو بے حیائی سے، دوسرا گندگی سے، اور تیسرا گناہ سے۔ جو انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے دراصل وہی وہ انسان ہے جو طہارت پسند انسان ہے۔ اور احادیث کے تشریح میں علماء نے ان باتوں کو بیان کیا ہے۔ ان تمام باتوں سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو جسم کے رذائل اور جسم کے گندگی سے پاک کرتا ہے اور روحانی گندگی سے جو انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے، وہی انسان اللہ رب العالمین کے یہاں طہارت پسند کہلانے کا حقدار ہے۔ یعنی جسم کو بھی پاک رکھنا، اپنے آپ کو ناپاک نہیں رکھنا، گندگی میں نہیں رکھنا، کپڑوں کو صاف رکھنا، پاک رکھنا، خوشبو سے اپنے آپ کو معطر رکھنے کی کوشش کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو سے بہت محبت فرمایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ میں عورتوں سے اور خوشبو سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی بذات خود محبت کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ تو لہذا آدمی اپنے جسم کو پاک رکھے، خوشبو سے معطر رکھے، اور اسی طریقے سے کیا ہے؟ باطنی مطلب اپنے آپ کو بے حیائی سے دور رکھے، گناہ سے دور رکھے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو ان تمام لوگوں میں ہمیں شامل فرما جن سے تو نے قرآن مجید کے اندر اور دیگر احادیث مبارکہ کے اندر محبت کا اظہار فرمایا ہے۔ رب العالمین تو ہمارے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما۔